الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وإكرام العادل المقسط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی اس وقت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو نقل کرنے والے صحابی سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا اصل نام عبداللہ ابن قیس تھا، ابو موسیٰ کنیت تھی، اور یمن کے ایک مشہور قبیلے اشعر سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا. مکہ مکرمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، یعنی ابتدائی دور ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر کفار مکہ کی جانب سے دی جانے والی پریشانیوں اور مظالم سے تنگ آ کر جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. پھر غزوہ خیبر کے بعد یعنی سن 6 یا 7 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے. اللہ تعالی نے فقہ و قضاء کے میدان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو منفرد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. بڑے دور اندیش تھے، معاملہ فہم تھے، مسائل کو سمجھنے والے تھے، اور مختلف طبقات اور گروہوں کے درمیان نزاعات و اختلافات پیش آنے کے وقت مسائل کو حل کرنے کا ملکہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمایا تھا. چنانچہ مختلف مواقع پر منصب قضا پر فائز ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ حضرت نے انجام دیا، اور تلاوت کلام اللہ سے بھی خاص شغف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا. اللہ تعالی نے حسن تلاوت کی نعمت سے بھی انہیں سرفراز فرمایا تھا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سن رہے تھے تو خوش ہو کر ارشاد فرمایا: اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے وہ آواز دی ہے کہ جیسا ساز، جیسا طرز
اور جیسا انداز آل داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، اللہ نے اسی کا کچھ حصہ تمہیں بھی مرحمت فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو حسن صوت کے اعتبار سے معروف ہیں ہی، اللہ نے ان کی آواز میں ایسی جاذبیت و کشش پیدا فرمائی تھی کہ جب اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے تھے تو انسان فضا میں اڑنے والے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سننے کے لیے، تسبیح کو سننے کے لیے۔ تو یہ ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور صحابی رسول کا اصل نام ہے عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اگر انسانی سماج اس مضمون و مفہوم کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنے تو سماج و معاشرے میں باہمی الفت و محبت اور مودت کا ایسا ماحول قائم ہو کہ اس سماج میں زندگی گزارنے کا جی چاہے، اور سماج کا ہر فرد زندگی کا لطف اٹھانے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے وابستہ کر کے آپ کی امت میں پیدا فرما کر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان کی دولت عطا کر کے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ جس سے زیادہ قابل قدر نعمت انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہدایات و تعلیمات کا وہ ذخیرہ دنیا انسانیت کے سامنے اور اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش فرمایا ہے جو اتنا جامع ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے سلسلے میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر رہنمائی نہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں رہنے والے لوگ جن جن قوانین اور جن جن دستوروں کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ان تمام قوانین میں سب سے زیادہ جامع اور کامل و مکمل قانون اگر ہے تو یہ وہی قانون ہے جو قرآن پاک کے ذریعے متعارف کرایا گیا، اور جس کی تشریح و تفسیر کا حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے ذریعے ادا فرمایا۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نعمت ایمان سے، نعمت قرآن سے اور نعمت سنت سے سرفراز فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے جو اصول امت کو دیے ہیں ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا باری تعالیٰ ہمارے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ ایک انسان کو مختلف انسانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سماج و معاشرے کا جو فرد جس درجے کا ہے اس کے ساتھ اس کے رتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے سلوک و برتاؤ کرنا، یہ ایک ایمان والے کی ایمانی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی اسلامی ذمہ داری۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی اور رأفت و رحمت کا معاملہ کرنا، بڑوں کے ساتھ توقیر و تعظیم اور اکرام و احترام کا معاملہ کرنا، ہم عصروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا،
بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا اور ساری انسانیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ دینی اعتبار سے اسی طرح ہم سب کے لیے ضروری ہے جیسے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی اور پابندی ضروری ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنے ضروری ہیں، جیسے قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، یہ دینی اور ایمانی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے تو بڑوں کے ادب و احترام میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے بھی گنہگار ہوں گے۔ اگر ہم رمضان کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی گنہگار ہوں گے۔ اگر ہم کلام الہی سے غافل ہو کر زندگی گزارنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے تو گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من اکرام اللہ تبارک و تعالی اکرام ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ اللہ رب العزت والجلال کی جلالت شان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمر رسیدہ اور بزرگ مسلمان کے سلسلے میں عظمت و احترام کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھا جائے۔ یہ اللہ کی عظمت شان کا اور جلالت شان کا تقاضا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اپنے سے زیادہ عمر رکھنے والے کسی انسان کی شان میں کسی بھی طرح سے ہمارے ذریعے سے گستاخی ہوگی تو ہم اللہ کی جلالت شان کو ملحوظ خاطر رکھنے والے قرار نہیں دیے جائیں گے، گویا کہ ہم باری تعالیٰ کی جلالت شان کے ساتھ توہین کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، جو سخت ترین جرم ہے۔ رب ذوالجلال کی جلالت شان کا تقاضا یہ ہے کہ بزرگ اور عمر رسیدہ مسلمانوں کے ساتھ اکرام و احترام کا، عظمت و محبت کا معاملہ کیا جائے۔ بڑوں کے ساتھ اکرام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مانا جائے، ان کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کی جائے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ پبلک مقامات میں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھی موجود ہیں، مثال کے طور پر ہم سفر میں کہیں جا رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم لوگ شریک ہیں، ہمیں سیٹ پر بیٹھنے کی جگہ ملی ہوئی ہے اور ہم سے زیادہ عمر رسیدہ کوئی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بزرگ کے لیے جگہ کی پیشکش کریں، یہ تو اپنے قریب ان کو بٹھانے کی کوشش کریں، اگر موقع نہ ہو تو اٹھ جائیں اور اپنی جگہ ان کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ کیو میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہمارے ساتھ لائن کے اندر ہیں۔ اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ ممکن ہو ان کو اپنے سے فوقیت دے دی جائے، ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کیا جائے، ان کی ضرورت کی تکمیل کو اپنی ضرورت سے زیادہ ترجیح اور اہمیت دی جائے۔ بڑوں میں بڑے والدین ہوتے ہیں، والدین کی حد درجہ تعظیم اور احترام کا جذبہ اولاد کے دل کے اندر ہونا چاہیے، خاص طور پر جب ماں باپ زندگی کے آخری مراحل کی طرف جاتے ہیں، بزرگی کی طرف اور بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو ان کو قدم قدم پر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، معاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد سے بہتر سہارا والدین کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایسے بزرگ والدین کے ساتھ اولاد کو قدم قدم پر معاون بننا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے،
ان کو کسی بھی موقع پر اس طرح کا احساس نہ ہونا چاہیے کہ وہ بچے کہ جن کو پال پوس کر ہم نے بڑا کیا، آج ہمیں وہ تنہا چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن اور مشغول ہے۔ آج تو دنیا میں اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو عمومی طور پر ملتی ہے۔ ایسی غفلت بڑوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں عام ہو گئی ہے کہ مختلف ملکوں میں، بڑے بڑے شہروں میں اور علاقوں میں اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے، جہاں بزرگوں کو داخل کر دیا جاتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اولاد خرچہ دے دیتی ہے تو یہ سمجھ لیتی ہے کہ ہم نے باپ کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق ادا کر دیا۔ اور کتنے بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو خرچہ دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے بزرگوں کی نگہداشت کرتی ہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کا سامان کرتی ہیں۔ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد اپنے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو کرے، لیکن ایک مسلمان اگر اپنے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے۔ ماں باپ ہمارے سر کے تاج ہیں، بزرگ ہمارے دل کے قریب رہنے والے افراد ہیں۔ ان کا احترام اور تعظیم اگر بزرگی کے زمانے میں خاص طور پر بجا لی گئی تو ہمیں بھی ایک دن اسی منزل پر جانا ہے۔ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اکرام کا وہی معاملہ کریں گے جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا، اور خدا نخواستہ ہمارا معاملہ بزرگوں کے ساتھ اکرام کا نہ رہا تو ہمارے بچے بھی اس موقع پر جب ہمیں بچوں کے سہارے کی ضرورت ہوگی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ بچے تو بڑوں کی لائن کو دیکھتے ہیں نا، ان کے انداز کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا کردار بڑوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ابا اپنے ابا کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اپنی اماں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہی معاملہ بچے آخر زمانے میں ہمارے ساتھ بھی کریں گے۔ مسلم سماج اس اعتبار سے ممتاز ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں بڑوں کے ساتھ اکرام کا اور ادب و احترام کا اور تعظیم کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا میں مثال اور نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے جملے میں اسی حقیقت کی جانب متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ کی جلالت شان کا تقاضا یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ اکرام و تعظیم کا اور ادب و احترام کا معاملہ کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا خیال رکھو، ان کے معاون و مددگار بنے رہو، ان کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دو۔ اللہ تعالی اس ہدایت پر عمل ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی وَإِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ، اللہ کی جلالت شان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حاملین قرآن کی عظمت و قدر و منزلت بھی اپنے دل کے اندر بٹھائی جائے۔ یعنی وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے قرآنی آیات کو محفوظ کرنے کی نعمت سے نوازا ہے، جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے ہیں، جو قرآنی تقاضوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، قرآن سے دور ہو کر زندگی گزارنے والے نہیں، مذہبی اعتبار سے پختہ اور مضبوط نظریہ رکھنے والے ہیں، علماء امت ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا اکرام بھی ایک ایمان والے کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ والوں سے محبت اگر ہوگی، اہل علم کی قدر و منزلت اور عظمت کا احساس اگر ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو اللہ ہمیں بھی علم کی مہک سے سرفراز ہونے کا موقع عطا فرمائیں گے، اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ رب العزت والجلال قرآن و علم کے حاملین پیدا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے انعام ہوگا۔ ہم اگر اہل علم سے محبت و تعلق اور عقیدت کا مظاہرہ کریں گے
اور ان کے ساتھ مربوط ہو کر اور جڑ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمیں بھی راہ حق اور سیدھے راستے پر گامزن رکھیں گے. ہماری نسلیں بھی اللہ نے چاہا تو صحیح راستے پر چلیں گی اور ان میں حاملین قرآن و سنت پیدا ہوتے رہیں. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. خاص طور پر آج جیسے فتنے سے بھرے ہوئے ماحول میں اگر ہم اپنے آپ کو شریعت و سنت کی راہوں پر مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھنا چاہتے ہیں تو شریعت و سنت کے جو ماہرین ہیں ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنا ہوگا، ورنہ ہر چہار جانب سے فتنے اہل ایمان کو گھیرے ہوئے ہیں. کب کون کس فتنے کا شکار ہو جائے اور ایمانی دولت سے محروم ہو جائے، غیروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر قرآن و سنت میں مہارت رکھنے والے طبقے سے ہمارا جڑاؤ ہوگا، راہ سنت پر چلنے والے لوگوں سے ہمارا رابطہ مضبوط و مستحکم ہوگا تو اللہ فتنوں سے حفاظت ہمارے لیے ممکن فرمائیں گے اور کامیابی اور نجات کی راہوں پر چلنا باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائیں گے. ایمان والے کو کبھی بھی اپنے ایمان کے حوالے سے بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو مومن و مسلمان رہیں گے ہی، ہمیں کون ایمان کے راستے سے ہٹا سکتا ہے. یہ تصور کبھی کسی ایمان والے کو اپنے دل کے قریب نہ لانا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے. کون دعا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. آپ کا دل ہی اگر دین پر ثابت قدم نہیں رہے گا تو کس کا رہے گا؟ اس کے باوجود آپ دعا کرتے ہیں ثبت قلبی علی دینک. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دعا پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے سنی تو ان کو حیرانی ہوئی کہ آپ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں. پھر صحابہ نے سوچا کہ دراصل پیغمبر علیہ السلام ہمیں یہ دعا سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. تو حضرات صحابہ نے سوال کیا، هل تخاف علینا یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول، آپ یہ جو دعا فرما رہے ہیں کہ اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے، یعنی اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے، تو کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ ہم ایمان کی راہوں کو چھوڑ دیں گے اور دین سے منحرف ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نعم، جی ہاں، آپ لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ آپ دین پر ثابت قدم رہ بھی پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے. کون ہے؟ صحابہ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. پھر فرمایا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. انسانی دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ کے قبضہ قدرت میں، وہ جب اور جس طرف چاہے انسانی دلوں کو پھیر دیں. اس لیے ہر انسان کو ہر وقت اللہ سے یہ سوال کرتے رہنا چاہیے کہ مالک مجھے دین پر جمائے رکھیے گا، صحیح نظریے اور صحیح عقیدے کا حامل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرمائیے گا، میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو سکوں اور کسی باطل تحریک کا حصہ نہ بن سکوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی یہ دعا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان کی جانے والی یہ تنبیہ ہم سب کو یہ سبق دے رہی ہے کہ چاہے صدیوں سے نسلاً بعد نسل ہم مسلمان چلے آ رہے ہوں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں بے خوف اور بے فکر نہ ہونا چاہیے. کب کون دائرہ ایمان سے نکل جائے اور دشمنوں کا اہل کار بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ سے سوال کرتا رہنا چاہیے. آج تو دنیا میں
صورتحال ایسی ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے افراد مسلمانوں کے درمیان آتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی گفتگو سے، اپنی بے سر و پیر کی باتوں سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں اور غلط کاموں پر ان کو زندگی گزارنے میں غلط راہوں کے اوپر ان کو ڈالنے کی کوشش و فکر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا رابطہ اور تعلق علماء سے مضبوط ہوگا، اہل حق سے مضبوط ہوگا، تو ہم باطل تحریکوں کا حصہ بننے سے محفوظ رہیں گے اور شریعت و سنت کی راہوں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بزرگوں کا احترام اللہ کی جلالت شان کا تقاضا ہے، وہیں حاملین قرآن یعنی علماء امت کے سلسلے میں بھی قدر و منزلت اور عظمت کے جذبات دل کے اندر رکھنا یہ باری تعالیٰ کی جلالت شان کا حصہ۔ آج اگر آپ اس ملک میں غیروں کے درمیان اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مسجدیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے والوں سے آباد ہیں، تو سچائی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور ان دینی مدارس کا اور قرآنی مکاتب کا نتیجہ ہے جو حضرات علماء نے اس ملک کے چپے چپے کے اوپر قائم فرمائے۔ جگہ جگہ قرآن پاک کی تعلیم کی درسگاہیں موجود ہیں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو سکھانے والے حضرات علماء اور ائمہ موجود ہیں، دینی رہنمائی کرنے والے افراد قدم قدم پر آپ کو میسر ہیں۔ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس ماحول میں بھی ایمانی چہل پہل کے ساتھ، ایمانی سرگرمی کے ساتھ زندگی گزارنا اس ملک میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے سہل اور آسان ہو رہا ہے۔ اور یہی دنیا کی تاریخ ہے، جہاں بھی مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے دینی مکاتب اور ادارے متحرک و سرگرم ہیں، وہاں مسلمانوں کے سماج میں دینی اور ایمانی حمیت و غیرت موجود ہے، چہرے پر داڑھی دکھائی دیتی ہے، جسم پر اسلامی لباس دکھائی دیتا ہے، اور دنیا کے جن ملکوں میں یا جن خطوں میں قرآنی مکاتب نہیں ہیں، دینی مدارس نہیں ہیں، علماء امت نہیں ہیں، وہاں 99% بھی اگر مسلمان ہیں تو بھی اسلامی شناخت اور پہچان ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہاں دینی درسگاہیں نہیں، قرآنی مکاتب نہیں، تعلیم قرآن کے حلقے نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو اللہ نے اس ملک میں یہ تمام نعمتیں میسر فرمائی ہیں۔ اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے اور علماء سے جڑ کر زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم آپ کے درمیان مرجع کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ اس مسجد کو اللہ نے علاقے کے اعتبار سے مرکز کی حیثیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آپ سب لوگوں کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کا فریضہ حضرت کی جانب سے انجام دیا جاتا ہے۔ ایسے حضرات ہم سب کے لیے قابل قدر ہیں، ان کی عظمت و احترام دل میں جتنا ہوگا اللہ دینی اعتبار سے اتنی ہی ترقی اور بلندی عطا فرمائے۔ آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اللہ کی جلالت شان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو عادل و منصف حکمراں ہیں ان کی عظمت بھی دل کے اندر رکھی جائے، جو رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، عدل کا معاملہ کرتے ہیں، ظلم و جور کا معاملہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ واقعتاً حکومت کے منصب پر فائز ہونے کے اہل ہوتے ہیں، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 ہدایات ہیں جو خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی۔ پہلی ہدایت سے متعلق ایک اور بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وقر الکبیر وارحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ۔
فرمایا کہ انس بڑوں کا ادب و احترام کرنے والے بنو اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و رأفت و مہربانی کا معاملہ کرنے والے بنو، اللہ جنت میں تمہیں میرا ساتھ عطا فرمائے۔ اس سے بڑی نعمت ایک ایمان والے کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جنت میں اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت نصیب ہو جائے۔ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم بڑوں کا ادب و احترام کریں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کریں۔ اور سب سے بڑی شفقت چھوٹوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ ان کو دینی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، اسلامی آداب سے ان کو واقف و باخبر کرائیں۔ بچپن ہی سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ جب اسلامی ماحول گھر کے اندر ہوگا تو اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے خود بخود اسلامی فکر کے اور اسلامی آئیڈیالوجی کے اور اسلامی نظریے کے حامل بنتے چلے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نبوی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔